کراچی کو ہم صوبہ سندھ کے دارالحکومت کے ساتھ پورے ملک کی اقتصادی شہرک کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ یہاں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں۔ صدیوں پہلے مچھیروں کی چھوٹی سی آبادی آج ایک جدید صنعتی اور تجارتی شہر میں ڈھل چکی ہے۔ انگریز چونکہ کراچی کی جغرافیائی اور سمندری اہمیت سے واقف تھے، اس لیے 3 فروری 1839 کو انہوں نے اس شہر پر قبضہ کیا۔ انگریزوں کے دور میں یہ شہر خطے کا اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ کراچی کی جو نون ہسٹری ہے وہ تقریباً 300 سال پہ محیط ہے، اور یہ شہر اس طرح بنا کہ اس علاقے کے جو مقامی ٹریڈرز تھے وہ نیویگیشن کے لیے یہاں پر چھوٹے سی پورٹس جو تھے ان کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس کے قرب و جوار میں ایک سی پورٹ تھا کھڑک بندر، جو تیز بارشوں کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان ٹریڈرز نے، جن کا جو ٹریڈ تھا، جو تجارت تھی وہ آس پاس کے علاقوں میں تھی، انہوں نے پھر ایک نئے پورٹ کی تلاش شروع کی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کراچی کی جو موجودہ لوکیشن ہے یہاں پر ایک قدرتی بریک واٹر ہے منوڑا کے جزیرے کی شکل میں، تو انہوں نے پھر اس جگہ کا انتخاب کیا، اور اس بندرگاہ کی وجہ سے یہاں پر اس شہر کی ابتدائی آبادی ہوئی۔ کراچی کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو آج بھی انگریزوں کے دور کی بہت سی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ انگریز یہاں تاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔ جس علاقے میں انہوں نے زیادہ ڈیولپمنٹ کی، آج ہم اسے پرانے شہر کے نام سے جانتے ہیں۔ برطانیہ کا رول جو تھا وہ ایک طرح سے سمندر سے ریلیٹڈ تھا۔ یہ واحد قوم ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں آئی سمندر کے ذریعے۔ باقی ساری قومیں جو آئی ہیں انڈو پاکستان میں، وہ سارے ناردرن ایریا سے لینڈ روٹ سے آئیں۔ شروع میں وہ ٹریڈرز کی حیثیت سے آئے، تو یہاں سے جو بھی بٹورتے تھے وہ پانی کی جہازوں کے تھرو بھیجتے، تو اسی ایریا میں ڈیولپمنٹ شروع ہوا۔ تو وہ ایریا جو ہے اب اسے ہم اولڈ سٹی کہتے ہیں۔ تو اسی ایریا میں جو اولڈ سٹی کے باہر جو ایریا تھا، سبربس تھا، وہ ایریا آج کل سینٹر آف دا سٹی ہو گیا۔ مثلاً جیسے فریئر ہال ہے، سندھ کلب ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ پہلے شہر کے اندرون شہر کے باہر تھی۔ کراچی یوں تو ایک شہر تھا، لیکن اصل میں یہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک نیٹو سٹی یعنی مقامی باشندوں کا شہر جو بندر روڈ سے لیاری اور اس کے اندرون تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسرا حصہ یورپین سٹی کہلاتا تھا، جس میں صدر بازار، گارڈن، سول لائنز، بات آئی لینڈ اور اس سے ملحق علاقے شامل تھے۔ مقامی شہر جو تھا اس میں فولکلور اور مقامی سرگرمیاں جو تھیں، جس میں ثقافتی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں، تہوار کا بھی اسی طرح سے سیلیبریشن ہوتا تھا، یہ سب ایکٹیویٹیز جو تھیں یہ نیٹو سٹی میں ہوتی تھیں۔ اور پاکستان بننے کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ فرق نمایاں رہا کہ جو ایک ہائی کلاس کلچر تھا جس میں ایلیٹ کی ایکٹیویٹیز اور ان سے منسلک ساری سرگرمیاں تھیں، وہ صدر بازار اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک ان کا فوکس رہا، اور جو نئے علاقے تھے، جیسے جو لیاری تو خیر پرانا علاقہ تھا، لیکن جو نئی نیبرہڈز بھی بنی، مقامی سرگرمیاں جو تھیں زیادہ تر پھر وہ وہاں ہوتی ہیں۔ یورپی حصے میں روایتی طور پر وہ تمام سرگرمیاں ہوتی تھیں جو کسی بھی شہر کے اونچے طبقے یا ہائی سوسائٹی کا خاصہ ہوتی ہیں۔ شہر میں متعدد کلب، ہوٹلز، بارز اور کانسرٹ ہالز تھے جو لوگوں کی دلچسپی کا مرکز تھے۔ غرض یہ کہ مجموعی طور پر شہر پرامن تھا اور ثقافتی آزادی موجود تھی۔ فریئر ہال جو تھا وہ باقاعدہ ایک شہر کا ہال تھا، جس میں میٹنگز، کلچرل ایکٹیویٹیز، تھیٹرز، اور انفیکٹ وہاں بال بھی، ڈانسنگ پارٹیز، جو برطانیہ کے رولرز یہاں پہ جو تھے وہ سارے کے سارے وہیں ہوتا تھا۔ آج کل اسے کنورٹ کر دیا گیا، گراؤنڈ فلور جو ہے وہ لائبریری ہے، اور جو اوپر کی منزل ہے وہ صادقین آرٹ گیلری ہے، وہاں بھی اسی طرح کے فنکشن ہو رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی شہر چند لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھا، اور اسی اعتبار سے اس کی سڑکیں اور گلیاں بنائی گئی تھیں۔
کافی عرصے تک کراچی کی اہم اور بڑی شاہراہوں پر ٹرام چلا کرتی تھیں۔ سڑکوں پر عام طور پر گھوڑا گاڑیاں اور چند بسیں تھیں یا پھر ایسے رکشہ تھے جنہیں انسان کھینچا کرتے تھے۔ مال یا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے گدھا گاڑی اور اونٹ گاڑی ہوا کرتی تھیں۔ سڑکیں عام طور پر خالی ہی رہا کرتی تھیں، لیکن آج ان کشادہ اور سنسان رہنے والی سڑکوں پر تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ جب ورلڈ سٹی تھا تو یہاں صرف تانگے اور دوسرا اینیمل ٹرانسپورٹ چلتا تھا، لیکن جب شہر آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو پھر اس میں جو پہلے اضافے ہوئے اس میں ایک ہارس ڈرون ٹرام تھی، یعنی ایک ایسی ٹرام کار جس کو گھوڑے کھینچتے تھے۔ یہ 19 سینچری کے اختتام تک یہاں آ گئی تھی، اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے یہاں پر ایک میکینیکل پاورڈ ٹرام سروس جو تھی وہ شہر میں شروع ہوئی، اور پھر یہ بہت طویل عرصے تک کام کرتی رہی، بلکہ 1974 تک یہ ٹرام سروس جو تھی شہر کے مختلف علاقوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کنیکٹ کرتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ پبلک بسز کا یہاں پر ایک بہت اہم کردار تھا۔ یہ پبلک بسز جو تھیں یہ منظم طریقے سے بس کمپنیز آپریٹ کرتی تھیں، اور بہت ہی معمولی کرائے کے اوپر یہ شہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی تھی۔ جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے صفائی ستھرائی کی عدم موجودگی کے باعث ایک میونسپل ادارہ قائم کیا تاکہ شہر کو صاف رکھا جا سکے۔ اسی غرض سے شام کو باقاعدگی سے سڑکیں دھلتی تھیں، شہر کو آلودگی اور گندگی سے پاک رکھنے پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی۔ جب یہ شہر آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کے مختلف مدارج طے کر رہا تھا، تو جو اس کے مسائل ہوتے تھے، جو شہر کی انتظامیہ ہے وہ کوشش کرتی تھی کہ فوری طور پہ ان کا حل ڈھونڈے، اس سے پہلے کہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے۔ شہروں کا مینجمنٹ ساری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں جس قسم کے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، جس قسم کا انتظامی ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اس کو استوار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کراچی بھی اس وقت مسائل کا شکار ہونا زیادہ شروع ہوا کہ جب شہر ایک بہت تیز رفتاری کے ساتھ پھیلنے لگا، اور جو شہر کی منصوبہ بندی، اس کا انتظام اور اس کے لیے وسائل کا ایلوکیشن تھا وہ پھر ممکن نہ رہا۔ کراچی شہر کی ثقافتی سرگرمیوں کو بڑھانے میں تعلیمی ادارے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ زیادہ تر تعلیمی ادارے کسی نہ کسی کمیونٹی کے مخیر افراد کی کوششوں کا نتیجہ تھے، اور ان اداروں کی اہم خوبی یہ تھی کہ ان میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ نادر شاہ عیدالجی دنشا کالج جو تھا، بنیادی طور پہ یہ کالج پارسیوں نے قائم کیا تھا، شہریوں کو انہوں نے ایک طرح سے تحفہ دیا، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ ادارہ اس نے اتنی ترقی کی کہ یہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنے لگا۔ اسی طرح سے ماما پارسی اسکول اور بی بی ایس پارسی اسکول ہیں، یہ بھی فلنتھراپسٹ نے قائم کیے۔ پہلے یہ اپنی کمیونٹی کو سرو کرتے تھے، لیکن پھر قائد اعظم کی درخواست پر یہ جو اسکولز تھے انہوں نے تمام سٹیزنز کو داخلے دینا جو تھے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، اور سب کو پھر انہوں نے سرو کیا۔ اسی دور کو کراچی کا سنہرا دور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس شہر نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، بے پناہ افراد کے لیے اپنا دامن کشادہ رکھا، اور آج کروڑوں افراد اسی شہر سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سمندری بستی سے میگا سٹی بننے تک کراچی کی ترقی قابل دید ہے۔